مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دوستو سورۃ عابسہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے آج کے درس کے اندر موت کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر زندہ کیے جانے کا بھی ذکر فرمایا. اس سے پہلے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے آنے کا ذکر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے. یہ اس دنیا میں آیا، اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کے قبر میں پہنچا دیا جائے گا، موت آئے گی. فرمایا اس کے بعد پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا. ان چیزوں کا اللہ پاک نے یہاں ان آیات کے اندر ذکر فرمایا. کل کے درس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اسے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا. فرمایا اسے پھر ٹھیک اندازے سے بنایا گیا. وہ اندازہ کیا ہے، وہ ٹھیک کیا ہے؟ یہ جو اعضاء آپ کو نظر آ رہے ہیں، اپنے یہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، کان نظر آ رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، یہ ساری اس اللہ کی نعمتیں ہیں. فرمایا آج کے درس کے اندر ثم السبیلا، فرمایا پھر آسان کیا، یسرا، اس انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا، اس کا راستہ آسان بنا دیا. اس کے اندر علماء مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی زندگی ہے اس کا ذکر فرمایا. فرمایا جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ الٹا ہے، اس کا سر نیچے ہے، اس کی ٹانگیں اوپر ہیں. 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر وہ اسی حالت کے اندر ہے. یہاں دنیا کے اندر کوئی 1 گھنٹہ ایسے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا سر نیچے ہو، اس کی ٹانگیں اوپر ہوں تو اس کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. فرمایا وہ رب ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر اس طرح تمہیں رکھ کر تمہیں تکلیف نہیں ہونے دی، وقت پہ تمہیں خوراک پہنچتی رہی، وقت پہ تمہیں سانس کی جو ادا ہے اس کو گزارنے کی اللہ اس کو پہنچاتا رہا. فرمایا پھر اسی راستے سے ماں کے پیٹ سے پھر اس دنیا کے اندر نیچے آیا تو دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا ثم السبیل یسرا، فرمایا اس راستے کو اللہ نے آسان بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے. وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور پھر ماں کے راستے سے وہ دنیا میں آ رہا ہے. فرمایا یہ اللہ کی مہربانی ہے، انسان کا کمال نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کے بعد ثم اماتہ، پھر اللہ اسے موت دے گا. فرمایا فاقبرہ، اور اسے قبر میں پہنچا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جو اللہ نے موت، یہ بھی موت دی ہے، یہ بھی بے شمار اللہ کی نعمت ہے. فرمایا درندوں کی طرح نہیں، کوئی جانور مر جائے اور وہ زمین کے اوپر پڑا ہو اور اسے درندے اٹھا کے کھا جائیں. فرمایا یہ بھی انسان کی تکریم ہے، یہ بھی ایک عزت ہے، ایک مقام اللہ پاک دے رہا ہے. فرمایا جب ان مسلمان، خاص طور پہ مسلمان مومن، اس کا وصال ہوتا ہے تو کیا کہا گیا؟ فرمایا اس کو غسل دو. فرمایا غسل دے کے خوشبو لگاؤ، نیا لباس پہناؤ اور پھر اس کو اٹھا کے جنازگاہ کی طرف لے جاؤ. فرمایا تیز نہیں چلنا، آہستہ آہستہ چلنا تاکہ اس میت کو تکلیف نہ پہنچے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس طرح ہے. اللہ نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے
رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان کو کتابیں عطا کی تاکہ مقام حجت کے لیے اے انسان تو سمجھ جا۔ فرمایا اس کے بعد یہ دنیا ایک راستہ ہے۔ دنیا ہم نے یہاں دنیا کے اندر خاص طور پہ جو دل لگا کے بیٹھے ہیں، فرمایا یہ ایک راستہ ہے۔ فرمایا یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا یہ راستہ جنت کی اندر جاتا ہے یا جہنم کی طرف جاتا ہے؟ اور جو جنت کی طرف، یہ اللہ کے رسول آپ کو لے کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی کتابیں جنت کا راستہ آپ کو دکھا رہی ہیں۔ فرمایا جو جہنم کا راستہ ہے یہ انسان کا اپنا ہی انتخاب ہے۔ اگر گناہوں کی کھیتی کی طرف نہ جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے تو یہ راستہ جہنم کی طرف نہیں جائے گا، فرمایا یہ جنت کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا ایک سردار ہے، فرمایا وہ سردار دعوت کرتا ہے، عام انسانوں کی دعوت کر رہا ہے۔ فرمایا پھر دعوت دینے کے لیے اس نے ایک آدمی بھیجا۔ فرمایا جس وقت وہ آدمی بھیجا اس نے آ کے لوگوں کو دعوت دی، جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا فرمایا وہ اس کے مکان میں داخل ہو گیا۔ فرمایا اس کے بعد اس نے کھانا کھایا، وہ سردار بھی راضی ہو گیا، دعوت کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ فرمایا جس نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، نہ اس کے مکان میں داخل ہوا، نہ ہی کھانا کھایا، اس نے اپنے سردار کو ناراض کیا۔ فرمایا لوگو یہ مثال میرے رب کی ہے، فرمایا میری ہے، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جو مکان ہے فرمایا وہ اسلام ہے، جو کھانا ہے فرمایا وہ جنت ہے۔ تو اسی طرح جس نے میری دعوت کو قبول کیا اس نے رب کی دعوت کو قبول کیا، اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا، زندگی کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا پھر اسے اللہ موت دیتا ہے، فاقبرہ، اور اسے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کی ایک زندگی ہے، قبر انسان فنا نہیں ہو رہا، انسان ختم نہیں ہوا، قبر کا ایک سفر ہے۔ فرمایا اس کے بعد اگر یہ ختم ہوتا، آج کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ثم اذا شاء انشرہ، اور جب اسے چاہا اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جب اللہ چاہے گا تو دوبارہ قبروں سے اٹھا دیا جائے گا۔ تو فرمایا اس سے قبر کی زندگی کے اندر جا کے ختم نہیں ہوا، ختم نہ یہ اللہ نے ختم کرنے کے لیے انسان کو بھیجا ہے۔ فرمایا اسی طرح پھر جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو معاشر کے میدان کے اندر اللہ جمع فرما دے گا۔ تو جب معاشر کے میدان کے اندر جب جائیں گے تو آگے فیصلہ ہے، آپ کی زندگی کا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ایک صورت میں جنت ہے، ایک صورت میں دوزخ ہے، ایک صورت میں رب کی رضا ہے، دوسری صورت میں رب کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اے انسان، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے۔ فرمایا جس طرح اجنبی رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، پوری معلومات نہیں ہوتی کہ ہاں کہ میں نے کہاں جانا ہے، کتنا سفر آگے ہے۔ تو فرمایا مسافر بن کے رہو، فرمایا اجنبی بن کے رہو۔ فرمایا اسی طرح کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ میں تو ایک مرا ہوا انسان ہوں۔ فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ فرمایا جب مومن پر یہ موت کا وقت آتا ہے تو یہی موت آپ کو جنت میں پہنچا دے گی۔ فرمایا یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، فرمایا جب وہ چاہے گا تو انشرہ، اسے دوبارہ زندہ فرما دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی جوانی کو نہ دیکھیں، بڑھاپے کو نہ دیکھیں، اس آخرت کا سفر کریں کہ ہم ایک مسافر کے طور پہ آئے ہیں اور ہماری منزل وہ ہے جہاں سے ہمارے والد گرامی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ سے، جس وادی سے، جس محل سے وہ آئے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے۔ حقیقت میں ہمارا ٹھکانہ وہ جنت ہے اور جنت کے اندر ہی ہم نے جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ زندگی اللہ نے آپ کو ایک تحفے کے طور پہ دی ہے، اس کا ایک ایک سانس قیمتی ہے
اللہ کی یاد کے اندر گزار کے جائیں تاکہ اللہ کے انعام کے مستحق بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔